अस्सलाम अलैकुम। ये जनाब मैं आज अपने पुराने दफ्तर में आया हूँ। मैंने कहा आपके साथ ज़रा गपशप लगाएं और ताज़ा तरीन ख़बरें आपके साथ शेयर करें। और ताज़ा ख़बर ये आ रही है, एक तो ये आ रही है, दो तीन ख़बरें हैं। एक तो ये आ रही है कि जनाब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से इमरान ख़ान को खैरात मिली है इलेक्शन की, तो KPK वालों ने कहा जी कि हम भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो उन्होंने आज अली मोहम्मद ने और वहाँ के जो स्पीकर हैं उन्होंने KPK में से दरख्वास्त वापस लेके लाहौर इस्लाम पेशावर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं। सर जी उत्थे ही ना जाना है ना जिथे खैरात मिलनी है। जिथों खैरात सही मिले तो फ़कीर दरवेश उत्थे ही जाता है ना फिर। तो उन्होंने ये जनाब दरख्वास्त अभी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है कि सानू भी उसी तरीके नाल खैरात दो जिस तरह तुसी पंजाब में दी है। पंजाब में डेट अनाउंस की है 14 मई की। तो KPK का जो गवर्नर है वो हमें जो वो देना नहीं चाह रहा डेट इलेक्शन की, और वो कहता है जी कि आप डेट जो है वही 8 अक्टूबर की होगी। पहले उसने 28 मई के दी है। तो बराए मेहरबानी हमें भी उसी तरीके से सदका और खैरात दिया जाए जिस तरीके से आपने पंजाब को दिया है। और साथ ही ये भी रिक्वेस्ट कर दी है, केस जमा हो गया है कि जनाब ये केस कल सुना जाए, और कल ना सुना जाए तो मंडे को इसका फ़ैसला किया जाए। देखिए ना सर जी ये हाल है ना। आप कहते हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट जानिबदार नहीं है, ये है वो है। उसकी सिर्फ यही आप देख लें कि इनकी किसी का कोई डकार भी आता है ना, छींक भी आती है ना किसी को, ये ऐसे दौड़े दौड़े जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास कि जनाब सानू उतों छींक का इलाज भी उतों ही मिलना है। तो उधर चले जाते हैं और उनको इलाज मिल जाता है, मिल भी जाता है। ये भी सच है, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। तो जनाब ये इनको छींक आती है तो ये पहुंच जाते हैं, और आज पहुंच गए हैं और वहाँ उन्होंने जमा करा दिया है। दूसरी जनाब अहम ख़बर ये है कि ये सिर्फ कौमी असम्बली से करारदाद पेश करना चाहते हैं। मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब सख्त नाराज़ हो गए हैं शहबाज शरीफ के बिहेवियर से, बल्कि मौलाना फजल रहमान साहब भी नाराज़ हो गए हैं कि जनाब आपने अगर मुकाबला ही नहीं करना तो फिर आप क्यों हमारे लीडर बने हुए हैं, क्यों बस की ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं जब आपने अपनी मर्ज़ी की बस का मुंह अपनी मर्ज़ी से करना है। हम जिधर जाना चाहते हैं उधर आप बस का रुख ही नहीं मोड़ रहे। तो शहबाज शरीफ से नाराज़गी का उन्होंने इजहार किया है, और अभी इसको धक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब उनके ख़िलाफ़ आप कार्रवाई करें और उनको जनाब रेफरेंस दायर करें। तो वो हमारे ख़िलाफ़ कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये कंटेम्प्ट भी वो मूव कर रहे हैं शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ और काबीना के ख़िलाफ़, सारे वज़ीरों के ख़िलाफ़। देखें सर जी कितने मुँहज़ोर हुए हैं। अभी एक बंदा तंज कर रहा था, मैं इधर हाई कोर्ट बार में बैठा था, हाई कोर्ट बार में अंदर, वो तंज कर रहा था, कहता यार मलिक साहब तुहाडी पार्टी ने कल बड़ा ब्लैक डे मनाया, 75 शहरों में ब्लैक डे मनाया गया। यानी कि उन्होंने तो ब्लैक डे, उन्होंने तो योम तशक्कुर मनाया है 75 शहरों में। और वो कह रहे थे कि मरीम नवाज़ ने क्या किया है, तुम लोगों ने क्या किया है, कितना का आप एहतजाज कर रहे हैं। यानी कि उसने तंज किया है कि तुम्हारे देखें जी हज़ारों लोग तुम्हारे सड़कों पे निकले हुए हैं और इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तुम कार्रवाइयाँ कर रहे हो, देखो अवाम तुम्हारे साथ है, ये वो। यानी कि ये वो एहतजाज कर रहे, वो तंज कर रहे थे कि तुम्हारे पास है क्या। बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। यकीन करो वो ये 13 जमातें जो है वो अपने अपने घरों में आराम से बैठी हैं, और हर रोज़ TV पे आपको एक ही शख्स नज़र आता है और वो है इमरान ख़ान, जिसने 1 साल गुजर गया शहबाज शरीफ साहब ने अपनी कौम से ख़िताब नहीं किया, और कोई इमरान ख़ान था तो भी रोज़ाना ख़िताब कर रहा था, नहीं है तो भी ख़िताब कर रहा है। तो सर जी बात पता है क्या होती है, आज मैं आपको सियासत की एक बड़ी अहम बात कर रहा हूँ। सियासत में ये होता है मसलन 50 वोट नून लीग के पास हैं, 50 PTI के पास हैं,
اور 50 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غیر جانبدار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ جو 50 پی ٹی آئی کے پکے ہیں ان کو آپ نہیں توڑ سکتے، جو 50 نون لیگ کے پکے ہیں ان کو نہیں توڑ سکتے، جو 50 درمیان میں کھڑے ہوتے ہیں نا وہ پھر کارکردگی کے اوپر، بیانات کے اوپر، آپ کی دلیری کے اوپر وہ ادھر ادھر ہوتے ہیں۔ اب ان 50 میں سے آپ کتنے 10 ووٹ لیتے ہیں، 20 لیتے ہیں، 30 لیتے ہیں تو وہ جیتنے کا سبب بنتے ہیں۔ جو ممبر ہوتے ہیں نا پارٹیوں کے، وہ پارٹیوں کو آسانی سے نہیں چھوڑتے، ٹھیک ہے؟ وہ چھوڑتے ہیں لیکن آسانی سے نہیں چھوڑتے۔ آسانی سے وہی جو نیوٹرل لوگ 50 ہوتے ہیں ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، پی ڈی ایم کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے اب تک کوئی پالیسی ان کے پاس نہیں ہے۔ اور وہ جو 50 نیوٹرل لوگ ہیں وہ سارے کے سارے وہ عمران خان ان کو دانہ پانی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ صورتحال ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیس بھی ان کے خلاف ہوا ہے، ان کے پاس اتنی بڑی سپورٹ ہے 4-3 کے فیصلے والی، تو اس کو بھی کوئی استعمال نہ کر سکے اور آپ کوئی ایکشن نہ لیں، کوئی عوامی طاقت کا مظاہرہ نہ کریں۔ عمران خان نے 3 کنونشن کیے ہیں وکلاء کے، اس کے جواب میں کال انہوں نے کیا ہے، اس کی نقل مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے کہ سر جی آپ کو عوامی ہونا پڑے گا اور نواز شریف صاحب کو بھی فیصلے لینے پڑیں گے کہ اب میں نے پاکستان میں جانا ہے یا نہیں جانا۔ یقین کریں ورنہ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ یہ نون لیگ کو جو ہے نا یہ ختم ہوتے نظر آ رہی ہے۔ میں یہ خبردار کر رہا ہوں کہ یہ ہوشیار ہو جائیں، اپنے دوستوں کو ڈسکریج نہیں کر رہا، لیکن میں آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے کل انہوں نے پورے پاکستان میں یوم تشکر منایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے مقابلے میں بلیک ڈے جو ہے وہ اس کا ہم نے اظہار بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اسمبلی میں خالی تقریر کر دینا کافی نہیں ہے۔ بادشاہو یہ وزیر اعظم ہے، اس کو تو جناب لائن لگ جانی تھی۔ لوگ حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں، پتہ ہے کہ انہوں نے حکومت سے کام کروانے ہوتے ہیں، اپنے مطلب نکلوانے ہوتے ہیں، تو وہ چیز یہ نہیں کر سکے۔ شہباز حکومت جو ہے وہ 0 پہ چلی گئی ہے، بالکل پہلے بھی 0 پہ تھی، عمران خان اس کو 0 پہ چھوڑ کے گیا تھا، انہوں نے اس کی ڈبل 0 کر دی ہے، بس کوئی بہتری نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ جو 50 لوگ ہیں وہ آئیں اور ان کے حق میں ووٹ ڈالیں، وہ نہیں ہے۔ آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ جی ہاں، تو یہی صورتحال ہے۔ اور باقی کے پی کے سے بھی ان کو وہی ریلیف مل جائے گا جو پنجاب سے ملا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے تو سرنڈر کر دیا ہے اور انہوں نے مان لیا ہے الیکشن شیڈول وغیرہ۔ وہ کیوں نہ مانتے؟ حکومت ہماری مانی ہوئی ہے، شہباز شریف مانا ہوا ہے، وہ اتنا ڈر رہا ہے کہ میرے اوپر اگر کنٹیمپٹ لگ گئی تو پتہ نہیں میں مر جاؤں گا۔ یقین کریں یہی وجہ ہے، وہ ڈرا ہوا ہے بالکل۔ آپ اس کو یہ مصلیت نہ کہیں، وہ ویسے بھی وہ شعر تو پڑھتے ہیں کہ حبیب جالب کہہ کے جنا ایسے دستور کو، ایسے صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، لیکن عملی طور پہ اس کا کوئی نہیں ہے۔ وہی 3-4 جو شعر شہباز شریف نے یاد کیے ہوئے نا کہ یہیں سے وہ پانی نکلے گا اور یہ ایڑیاں رگڑنے دے مجھے کوئی حال نہیں ہے، یقین کرو کوئی حال نہیں ہے، ادھر مایوسی ہے بالکل۔ عوام کے دل اب بھی نون لیگ کے ساتھ ہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں، عوام کے دل، لیکن حکومت کے ہوتے ہوئے بھی یہ کوئی بڑا رول ادا نہیں کر سکے، کوئی رول نہیں ادا کر سکتے۔ انہوں نے آٹا تقسیم کیا ہے، وہ آٹا اتنا ان کو الٹا پڑ گیا ہے کہ آٹے کے 10 شہید ہو گئے ہیں، اور کوئی کالم لکھ رہا ہے کہ شہید آٹا، شہید آٹا، کالم لکھے جا رہے ہیں شہید آٹا۔ پھر پیٹرول کی سبسڈی ان کو آئی ایم ایف نے کہا جی آپ نہیں کر سکتے۔ پھر گیس کی، وہ مصدق ملک جو ہے وہ نفرت پھیلانے میں لگا ہوا ہے، ان کا منسٹر ہے کہ میں امیروں کو نہیں چھوڑوں گا اور غریبوں کا، نہ غریبوں کو اس نے چھوڑا ہے نہ امیروں کو۔ نعرہ وہ یہ لگا رہا ہے کہ گیس میں غریبوں کو ڈبل قیمت کر کے وہ غریبوں کو تھوڑی قیمت پہ دوں گا، پیٹرول امیروں کو میں ڈبل کر کے اور غریبوں کو وہی رہتا، اپنی جیب سے کچھ نہیں دینا، یعنی کہ منصف عوام کی جیب میں سے 100 روپے نکال کے تو 2 غریبوں کو 50-50 روپے دے دینے۔ حکومت پھر کس چیز کی ہے بھائی تمہاری؟ یہ کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔
حکومت نے کیا کیا؟ حکومت کا ریونیو اور یہ پیسے اور یہ سارے کدھر گئے؟ یہ پھر ادارے ختم کر دیں سارے ڈپارٹمنٹ اور اسی طریقے سے پھر حکومت چلائیں، تو ان کی ساری پالیسیاں ناکام ہیں۔ اور الیکشن کمیشن نے مان لیا ہے کہ جناب حکومت سپریم کورٹ کا آرڈر، اور یہی رانا ثناءاللہ کا وہ کہہ رہے ہیں کہ تسی نہیں بھی مندے تو الیکشن تو ہو رہے ہیں۔ تو ابھی جو تازہ خبر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ پی ٹی ایم والے اب اور تو کچھ یہ کر نہیں نہ سکیں گے، اب جناب الیکشن کے بائی کاٹ کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری سیٹیں عمران خان کو دے دو۔ اور یہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ بائی کاٹ وہ بائی کاٹ نہیں ہے ضمنی الیکشن والا، یہ بائی کاٹ پھر 5 سال کے لیے آپ ہٹ جائیں گے۔ پنجاب بھی 5 سال کے لیے عمران کو دے دیں گے، کے پی کے بھی جس میں ساری اکثریت ہی اس کی ہوگی۔ یہ الیکشن نہیں لڑنا چاہ رہے، بالکل ان کے ذہن میں ابھی بھی یہی ہے، پہلے دن سے یہی ہے کہ جناب الیکشن نہیں ہوں گے۔ اور اب الیکشن کمیشن بھی میدان میں آ گیا ہے، اس نے کہا جی کہ میں اپنی جان بچاؤں، تو کیونکہ ظاہر ہے وہ تو گورنمنٹ کا ادارہ ہے، حکومت اگر اس کے ساتھ نہیں کھڑی تو وہ تو گورنمنٹ کا ادارہ ہے نا۔ تو الیکشن کا اناؤنس ہو گیا ہے اور لوگ بلا مقابلہ پی ٹی آئی کے سارے لوگ جو ہے وہ ایم پی اے بن جائیں گے دونوں صوبوں میں، اور اس طریقے سے 5 سال کی حکومت ان کو یہ پلیٹ میں رکھ کے حکومت دے رہی ہے، کیونکہ حکومت نے کوئی ایکشن کرنا نہیں کرنا، قسم کھائی ہوئی ہے شہباز نے کہ میں نے کوئی ایسی بات کرنی ہی نہیں بالکل۔ تو باقی جناب مریم نواز بھی بیچاری روتی رہ گئی ہے، اور نواز شریف بھی، اور اب مولانا فضل الرحمان بھی، اور پیپلز پارٹی بھی۔ یہ جو آگے آپ نے لیڈر لگایا ہے نا شہباز شریف، ان تیلوں میں تیل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔